مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی، نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، یعنی لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، تو ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں۔ ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں اور اس جھلکیوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہم سلسلے میں آپ کو کیا کیا دکھانے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے قلم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چشم نم نم یا حبیب خدا دیجئے، جو سلیقہ ہے آرزوں کا، دینے جانے والوں مدینے کو بلا لے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، سنیں گے اور جواب دیں گے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، قافلے سوئے صیبا۔ سب سے پہلا کلام اپنا کون سا پڑھا تھا، کوئی یاد ہے؟ ذاتی انداز میں بعض اوقات انسان بڑا ہی اول فول بکتا ہے اور بے ترتیب انداز میں کلام کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، دیکھیں، تصویر کے بارے میں شریعت کا حکم بڑا واضح ہے۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، تڑپ اٹھا ہے پار میں جانے کے لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج سلسلے میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مہروز مدنی بھائی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ کسی تعارف کے محتاج یوں نہیں ہے، الحمدللہ مختلف سلسلے جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں، کل آنکھ صلی اللہ علیہ میں بالخصوص باقی کسی ہفتے میں کسی سلسلے میں آئے نہ آئے، احکام تجارت سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہوسٹنگ جو ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس یعنی مدنی چینل سے ہٹ کر ماہنامہ فیضان مدینہ کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ یہ یوں سمجھے گزشتہ اب کیا کہہ سکتے ہیں 1.5 سال پونے 2 سال 2.5 سال کے قریب الحمدللہ عز و جل ہو گئے اس کو جو ہے وہ اپنا یہ لے کر چل رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کتنی زبانوں میں اس وقت جو ہے وہ آ رہا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین ماہنامہ فیضان مدینہ 2017 میں جاری ہوا اردو میں، اور اس وقت 2023 میں یعنی 2022 سے یہ 7 زبانوں میں آ رہا ہے۔ اچھا، اور میں سمجھتا ہوں اکبر حسین بھائی کہ یہ دنیا کا واحد اسلامک فیملی میگزین ہے جو بیک وقت 7 زبانوں میں آ رہا ہے، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، ہندی میں، گجراتی میں اور بنگالی میں، سندھی میں، 7 زبانوں میں آ رہا ہے۔ سندھی میں اس کی ہماری سافٹ کاپی آتی ہے، ہارڈ کاپی نہیں آتی، بقیہ 6 زبانوں میں سافٹ اور ہارڈ دونوں آتی ہے۔ اور مزید پروسیس میں مزید کچھ زبانیں ہیں یا یہ تو اللہ کی رحمت سے انڈر امبریلا دعوت اسلامی ہے نا، تو دعوت اسلامی کے دینی کام جو ہیں اس کا ایک بہت بڑا طریقہ یا ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت پڑتی جائے گی، شریعت اجازت دیتی ہوگی تو انشاءاللہ ایک دعوت اسلامی کے پیٹرن کے مطابق اسے آگے چلاتے جائیں گے۔ کسی بھی زبان میں اگر ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی ہے اور فیزیبلٹی بنتی ہے تو انشاءاللہ ہم جاری کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ابھی چونکہ ٹوٹلی سلسلہ جو ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں پر نہیں ہے، یہ سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ رکھیں گے، اور جیسے سید صاحب جو ہے وہ جوائن کر جائیں ہمارے سلسلے میں تو وہ ان کی زیارت بھی ہمیں کروا دیں، ہماری بات چیت بھی کروا دیجیے گا۔ جب تک ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق ہم ابتدا میں بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ 2D 3D اینیمیشن اگر ہو تو وہ الحمدللہ ہم دکھاتے ہیں۔ تو غلام رسول کا جو کارٹون ہے 3D اینیمیشن میں، اس میں آپ کو ہم کیا دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے جو بزرگوں کے ادب والی بات کی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اچھا، وہ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، تو ہمیں بڑوں بزرگوں کا ادب اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہم بھی بڑوں کا ادب کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ بابو انکل آ رہے ہیں؟ وہ تو روز ہی آتے ہیں، انہوں نے اتنا سامان اٹھایا ہوا ہے۔ تو سامان تو میں بھی روز اٹھاتا ہوں۔ اوہو، وہ بزرگ ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اوہ، اچھا۔ گاڑی آ رہی ہے، خیال سے سڑک بہت احتیاط سے کراس کرنی چاہیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے گھر کا سامان ہے، کیا ہو گیا؟ بابو انکل، ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں، سامان گھر تک چھوڑ دیتے ہیں، آپ پریشان ہو رہے تھے۔ اچھا، بہت شکریہ بیٹا، آ جاؤ۔ اٹھا لیں، کیا ہو گیا؟ اچھا۔ ماشاءاللہ، بچے کتنے باادب ہو گئے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ آج کل کے بچے بہت نیک ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کے والدین نے آپ کی تربیت بہت اچھی کی ہے، آپ کا بہت یہ کیا؟ اوف یا اللہ، میرے گھر کا سامان سب خراب کر دیا۔ یہ مدد کی ہے آپ لوگوں نے میری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی آپ کو یہ سامان دے کر۔ بیٹا، آپ لوگوں نے میرا اتنا نقصان کر دیا، بہت غلط بات ہے یہ، میں آپ کے گھر والوں سے بات کروں گا۔ مجھے میرے ابو نے بہت ڈانٹا ہے جو ہم نے بابو انکل کے ساتھ کیا۔ میرے ابو نے بھی مجھے بہت ڈانٹا ہے اور میری پاکٹ منی بھی بند کر دی ہے، اور بابو انکل کا جتنا بھی نقصان ہوا وہ بھی بابا کو بھرنا پڑا۔ میں تو سوری بھی کر آ گیا ہوں۔ میں نے بھی ابھی سوری کرنے جانا ہے، میری بھی پاکٹ منی ابو نے بند کر دی ہے۔ ویسے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے بڑے ہیں۔ اور کتنا نقصان ہوا بابو انکل کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بس اب غلام رسول بھائی آ جائیں گے، ہم بھی کوئی بہانہ بنا دیں گے۔ السلام علیکم، آ جائیں نماز کے لیے۔
वालेकुम अस्सलाम। आप चले, हम आ रहे हैं। आ जाएं, साथ ही चलते हैं। गुलाम रसूल भाई चले ना, आप आ जाते हैं हम भी। आपको पता भी है नमाज की कितनी अहमियत है। इतनी भी क्या जल्दी है? आप खेल के लिए नमाज को टालना शुरू कर देते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है उससे अल्लाह ताला का जिम्मा खत्म हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चले चले नमाज पढ़ने चले। माशाअल्लाह। गुलाम रसूल का खाका आपने देखा। सर, प्रॉब्लम ये है कि इस सीट पर जो भी जो है वो आता है, उससे हम कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आप ठीक है, महनामा फैज़ान मदीना की तैयारी जो है वो अपना कर आए हैं, लेकिन हम इस सीट पर जो होता है उससे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी जो है वो पूछते हैं। यानी मिसाल देता हूँ आपको ना, घबराए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे वाकई में घबराहट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिसाल देता हूँ। अब मैं तो सीधी बातें खुद पहले बता चुका हूँ कि मैं अशआर वगैरह में बिल्कुल मतलब कमज़ोर, यानी हुई आपका शागिर्द हूँ। ऐसा नहीं जो है वो है। आप माशाल्लाह जो है वो मुबल्लिग हैं। तो हम सैयद साहब से ना कुछ अशआर यूँ पूछते थे कि कोई एक लफ्ज़ बता दिया कि इसमें ये लफ्ज़ बता दिया, वो शेर सुनाना होता था। तो सैयद साहब अभी तक जो है वो आए नहीं है, तो क्या उनकी अदम मौजूदगी में हम मतलब कुछ ना कुछ कर पूछ सकते हैं? आया तो आया, नहीं आया तो कौन सा मतलब नंबर तो कटेंगे नहीं। आ गए सैयद साहब, आ गए, अल्लाह की रहमत हो इनको। अल्लाहु अकबर। सैयद साहब बचा लिया आपने जो है वो महरोज भाई को, वरना मैं तो अल्लाह था जो है वो। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये मेरे वैसे भी मददगार है। क्या अच्छा, रहमत के साए के नीचे। माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं सैयद साहब। और इस वक्त पहले तो ये बताएं है कहाँ, मतलब इस वक्त ज़ैनी आजमाइश का ये मदरी काफिला कहाँ पहुँचा है और कब है प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनी आजमाइश का सफर जारी है। अंदरून पहले कराची स्टूडियो में, फिर कराची आउटडोर, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अंदरून नसीम का सफर रहा कंडो इलाया, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और आज हम पहुंचे हैं दारुस्सलाम तौबा टेक। ठीक है। और इंशाल्लाह यहाँ पर होने जा रहा है बाद नमाज इशा तकरीबन 8:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ज़ैनी आजमाइश सीजन 15 का तीसरा क्वार्टर फाइनल। ठीक है। बिलाल पार्क है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ान मदीना के करीब, वहाँ पर इंशाल्लाह। तो सैयद साहब अब आप आ ही गए बचाने के लिए, तो एक आपने ऐसा जो है वो शेर सुनाना है जो हमें लोगों ने जो है वो लिख कर दिए है। दरे रोज़ा, ये तो आसान है मुझे लगता है आपके लिए, और एक आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसके एक ही मिसरे में 2 बार सहरा आता हो और 2 बार गुलशन आता हो। ये अगर आपके पास डायरी कागज़ वगैरह नहीं है तो नोट जो है वो फरमा लें, फिर इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर आपने जब सुनाना चाहें तो आप जो है वो हमें सुनाइएगा। ठीक है, इंशाल्लाह तैयार है जो है वो अपना। जी महरोज भाई, आप महनामा फैज़ान मदीना की ये बुकिंग वगैरह का हफ्ता जो है वो अपना चल रहा है, क्या है और मजीद एक्सटेंड हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर साल पिछले 3 साल से हम हफ्ता महनामा फैज़ान मदीना मना रहे हैं। पहले अशरा मना रहे थे हम, अच्छा, लेकिन पिछले साल हमने अशरा ही ये प्लान किया था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की एक सोच है कि गुफ्तगू, अल्फाज और इस्तिलाहों का इस्तेमाल वो किया जाए जो अवाम के जहन के मुताबिक हो। तो उसमें अशरा मुश्किल लग रहा था और हफ्ता इजी लग रहा था, तो फिर हफ्ता प्लान हो गया, अमीर अहले सुन्नत की तरफ से आ गया हफ्ता महनामा फैज़ान मदीना। तो इस साल भी 2023 में भी हमने दिसंबर में 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक प्लानिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह अरकान शुरा के साथ, और हमने हफ्ता महनामा फैज़ान मदीना अनाउंस किया। और अल्लाह की बड़ी रहमत रही, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, हमारे जो बुकर हैं, जो दीगर आशिकान रसूल हैं, उन्होंने बुकिंग की भी और दूसरों की करवाई भी। तो 17 जब दिसंबर आने लगा तो 15 दिसंबर को मेरे पास मैसेज आने लगे बहुत 3-4 जगहों से कि जी इसको एक्सटेंड किया जाए, यानी इजाफा कर दिया जाए, तारीख बढ़ा दी जाए। इसमें क्या फ़र्क, यानी मिसाल के तौर पर अभी अगर ये हफ्ता ख़त्म हो जाता है
تو اس کے بعد بھی اگر کوئی بکنگ کروانا چاہتے ہیں، کیا اس میں آپ نے کوئی رعایت دی ہوئی ہے، کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں یوں ہے کہ یہ سال کے اینڈ پہ ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ماہ نامہ فیضان مدینہ کی جب اینول سبسکرپشن کرواتا ہے یا سالانہ بکنگ کوئی شخص کراتا ہے تو وہ تا حیات نہیں ہوتی، اگرچہ ہم تا حیات بھی ان معنوں میں کہ کوئی 50 سال کی کرانا چاہے تو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں وہ 12 ماہ کی، اور لوگ بھی عموماً اس میں سہولت فیل کرتے ہیں کہ 12 ماہ کی ہو جائے۔ اب وہ 12 ماہ کی ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اچھا انہیں یاد بھی نہیں دیتا کہ وہ ختم ہو گئی ہے، اگرچہ ہم اپنے جو انویلپ جاتا ہے ہمارا ماہ نامے کا، اس پہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ کتنے مہینے اب لیفٹ رہ گئے ہیں، باقی رہ گئے، اور ان کی توجہ دلانے کے لیے۔ تو اسی لیے ہم یہ بھی مناتے ہیں کہ بالخصوص وہ کہ جن کی بکنگ تھی ختم ہو رہی ہے وہ اپنی بکنگ کو رینیو کروا لیں، ریول کروا لیں، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے وہ افراد جو ماہ نامے سے وابستہ نہیں ہیں، یوں تو پورے سال کے 365 دن اس کی بکنگ چل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں جب ایک ایونٹ آتا ہے تو اس میں پھر چاروں طرف سے جو ہے نا ایک پروموشن بھی ہوتی ہے، آواز بھی لگتی ہے، تو زیادہ ذہن بھی بن جاتا ہے، اور سال کے آخر میں لوگوں کے بجٹ کچھ اس طریقے سے ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں کہ بہت سارے کام انہوں نے انہی دنوں کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہی میں سے الحمدللہ اب تیسرا چوتھا سال ہے کہ ماہ نامہ فیضان مدینہ کو بھی ہم لے آئے۔ 17 دسمبر کو ہمارا ہفتہ ماہ نامہ فیضان مدینہ کی تاریخ ختم ہو رہی تھی، تو ہمیں 15 دسمبر کو میسیجز آنا شروع ہو گئے اسے ایکسٹینڈ کر دیں، پھر اراکین شورا سے ہم نے مشورہ کیا، اور پھر بات یہ طے پائی کہ ٹھیک ہے جی 31 دسمبر تک ہم اسے ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور اب یہ جو سہولیات جو تھوڑی بہت ہم نے سہولیات دی ہیں انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے اس سے، وہ جو تھیں وہ ہفتہ ماہ نامہ فیضان مدینہ کی 31 دسمبر تک بکنگ کرانے والوں کو کرنے والوں کو حاصل ہوں۔ ماشاءاللہ، مزید بھی ان سے پوچھیں گے کہ کون سا ماہ نامہ فیضان مدینہ جو کلر ہے، دوسرا یہ کتنے کا ہے، پھر اسی طریقے سے مطلب آخر کوئی ماہ نامہ فیضان مدینہ کیوں خریدے، اس کی خصوصیات بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ اپنا پوچھیں گے۔ ہم اس وقت آپ کو مفتی قاسم صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں۔ مفتی قاسم صاحب کا بھی ریسنٹلی کچھ عرصے میں ایک نیا پروگرام آیا ہے علم کی بیٹھک کے نام سے، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے ایک میسیج جو ہے وہ کیا تھا کہ مفتی صاحب نے تصویر جو ہوتی ہے عموماً گھروں پہ بھی بعض لوگ لگا لیتے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے، اور بعض اوقات تو بزرگوں کی طرف منسوب کی ہوئی جو تصویریں ہیں وہ بھی جو ہے وہ لگا لی جاتی ہے، تو اس پر الحمدللہ سوال کیا گیا، اور مفتی صاحب کا سوال جواب کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دور کے اندر بھی بڑے بڑے صوفیہ مشہور ہیں، جیسے صوفیہ کے سردار ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح خواجہ صاحب ہیں، عبداللہ شاہ غازی ہیں، اسی طرح داتا صاحب ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، صوفیاں بڑے مشہور ہیں، لیکن ہماری عوام کے اندر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کی تصویریں اپنے گھروں پہ لگائی جاتی ہیں، دکانوں پہ لگائی جاتی ہیں، اور اس کو بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ اس پر کبھی ہم کسی کو بول بھی دیں کہ بھائی یہ تصویر تو آپ نے گھر پہ لگائی ہوئی یہ درست نہیں ہے، تو اس کو بڑا وہ بھاری محسوس کرتے ہیں، یار کیسی بات کر دی آپ نے۔ اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ صوفیہ سے برکت لینے کے لیے ان کی تصویر، پہلے تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تصویر واقعی ان کی ہوتی ہے یا نہیں، پھر دوسرا یہ تصویر گھر پہ لگانا، دکان میں لگانا، باعث سے برکت سمجھنا، اس کا اسلامی کیا حکم ہے؟ دیکھیں تصویر کے بارے میں شریعت کا حکم بڑا واضح ہے کہ جو تصویر کسی پیپر پہ ہے یا کسی مجسمے کی صورت میں ہے وہ تصویر حرام ہے، صحیح، وہ تصویر بنانا بنوانا دونوں حرام، اور اس حرمت میں کہ یہ حرام ہے، اس حرمت میں جو بزرگان دین کی تصویریں ہیں وہ یوں کہہ لے کہ وہ ڈبل حرام ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے بخاری شریف میں، اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں، اور اسی طرح بخاری کی شروحات فتح الباری، عمدۃ القاری وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی وہ تصویروں سے ہوئی تھی۔ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں جب ان کے کچھ نیک لوگ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی محبت کے اندر شیطان نے ان کو آ کے کہا کہ بھائی اتنی محبت ہے تو تصویر بنا کے پاس رکھ لو، اچھا، دیکھتے بھی رہو گے، وہ بھی ہوتا رہے گا، دل کو سکون ملتا رہے گا۔ انہوں نے تصویریں بنا لی۔ ایک عرصے تک کیا ہوا کہ تصویریں بنا کے رکھی، کچھ عرصے بعد ان کے بت بنا لیے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ، تو دنیا میں جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی، اولیاء کی تصویروں سے ہوئی تھی، اور یہ جو شریعت نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ شرک کی طرف، بت پرستی کی طرف، تصویر پرستی کی طرف لے جانے والی ہے۔
تو اب یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے ولیوں کی تصویر بنائی اور اس پر کیسی شدت کے ساتھ حرمت کا حکم لگایا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا جی تو مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو خانہ کعبہ میں چونکہ مشرکوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور تصویریں بنائی ہوئی تھیں، اور ان تصویروں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی تصویریں بھی بنائی ہوئی تھیں۔ مشرکوں نے ان کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ تصویریں مٹاؤ۔ حضرت علی نے تصویریں مٹائیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد جب اندر تشریف لے گئے تو تصویروں کا کچھ جو ہے نا معمولی سا نشان باقی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کپڑا پکڑ کے اپنے ہاتھ میں اس کو اور زور سے مل کے اس کو بالکل اسے ختم کر دیا، اسے مٹا کے رکھ دیا۔ اب اگر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی تصویر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹا دی، اور خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اپنی تصویر نہیں بنوائی، ورنہ اس زمانے میں تصویر تو ہاتھوں سے بنا ہی لیتے تھے لوگ۔ تصویر بنانے کا فن تو تھا ہی نا، آخر تصویر بنانے کا فن تو ہمیشہ سے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تصویر نہیں بنوائی، ورنہ تو اس سے زیادہ پیاری تصویر ہمارے لیے کون سی ہوتی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تصویر کا جو فن ہے یہ غوث پاک کے زمانے میں بھی تھا، تو کیا غوث پاک نے اپنی تصویر بنائی کہ چلے مرید جو ہے وہ تصویر لگا لیں گے، برکت بھی ملتی رہے گی اور بھی بہت سارا فائدہ؟ نہیں کیا۔ تو تصویر جو ہے وہ اول تو یہ ہے کہ یہ جتنی تصویریں ہیں یہ ویسے ہی جھوٹی ہیں۔ غوث پاک کی کوئی تصویر نہیں ہے، داتا صاحب کی کوئی تصویر نہیں ہے، لال شہباز قلندری کی کوئی تصویر نہیں، سلطان باہو کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے خیالات کو جو ہے ایک تصویر کا رنگ دے دیا، لال شہباز قلندر کو جو ہے وہ شیر پہ بٹھا دیا، داتا صاحب کو ہوا میں اڑا دیا، غوث پاک کو کسی اور جگہ پہنچا دیا۔ تو یہ اپنے خیالات کے اندر انہوں نے یہ تصویریں بنائی۔ سب سے پہلی بات تو کہ یہ تمام تصویریں فیک ہیں، جعلی۔ دوسرے نمبر پہ اگر یہ 100% اصلی بھی ہوں، جیسے ابھی قریب زمانے کے کئی اولیاء کرام کی تصویریں موجود ہیں، تو یہ تصویریں بھی یوں گھر میں لگانا، سجانا، دیوار پہ رکھنا، دیوار پہ لگانا، یہ سب صورت حرام ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی برکت نہیں، اس کی وجہ سے کوئی برکت نہیں، بلکہ جس جگہ جس گھر میں تصویریں یوں لگی ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ حدیث مبارک میں فرما دیا گیا۔ لہٰذا کسی بزرگ کی تصویر، کسی ولی کی تصویر، کسی پیر کی تصویر، کسی شیخ کی تصویر کسی بھی صورت نہیں بنانی چاہیے، نہیں لگانی چاہیے، اور اس سے برکت وغیرہ ملنے کا تصور جو ہے وہ بالکل باطل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مہروز بھائی، چونکہ ہمارا یہ سلسلہ بیسڈ ہی جو ہے نا یہ مدنی چینل کے ناظرین پر کرتا ہے، ان کی فرمائشوں پر ہی کرتا ہے، جیسا وہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم ویسا ہی جو ہے وہ سامنے والے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ میرے پاس بھی جو ہے نا سوالات آئے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے، اس سے پہلے یہ میسیج تھا، آج سید صاحب سے نہیں مہروز بھائی سے شعر سننا ہے، ایسا شعر سنائیں جس میں خالی ہاتھ آئے۔ یار یہ تو میرے کو لگتا ہے تھوڑا غور کر کے، اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فوراً سنانا ہے، آپ تھوڑا ٹائم لے کر سوچ کر، ہم اپنی کلپ چلا رہے ہیں، ایک شعر ذہن میں تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو کچھ تولتے ہیں۔ ہاں، اس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی شاعر کا ہو، مطلب جو ہماری ترکیب کا ہوگا جو ہے وہ انشاءاللہ۔ بھائی آ گئے مہروز بھائی بھی آج میدان میں، پہلا مصرع تو پورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سید صاحب جو ہے وہ ہوں تو زیارت کروا دیجیے گا، ان سے کچھ ایک دو سوالات ذہنی آزمائش کے حوالے سے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، وہ پوچھنے ہیں۔ اگر ہیں سید صاحب کی زیارت ہو سکتی ہے؟ اچھا ابھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، چلیں جب تک ہم جو ہے وہ آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ مدنی مذاکرے میں محمود بھائی نے کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، اور غالباً یہ شاید ابھی امیر سنت کی جو مدینہ شریف سے واپسی ہوئی ہے اس وقت ہی مدنی مذاکرے میں پڑھا گیا تھا۔ آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا۔ آئیے اس کو سنتے ہیں۔ آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا، کوہ غم بڑا سر پر میں مدینہ چھوڑ آیا،
छोड़ा छोड़ा तो है बड़ा सर पर मैं मदीना छोड़ा तो है बड़ा सर पर मैं मदीना छोड़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी जिस वक्त ये कलाम चल रहा था उस दौरान मेरी महरोज़ भाई से गुफ्तगू हो रही थी, तो माशाअल्लाह कह रहे थे कि ये जो सीट है जिस पर ये बैठे हुए मतलब आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे है तो ऐसे ही है। और जो मैंने नहीं कहा वो भी कह दूँ। हाँ वो भी चलो। वो ये है कि ऑन ईयर बैठना तो आसान है, ठीक है, लेकिन अकबर हुसैन भाई के साथ बैठा हूँ तो मुझे ऑफ ईयर का खौफ दामनगीर है। तो आप भी दुआ ला तखफ, कोई खौफ ना रख। चले भी इनको दिखाते हैं जो इस सीट पर आता है। अब सैयद साहब से तो हम अशआर पूछते हैं, आपसे भी कुछ ऐसा पूछेंगे। दिखाएं जी, ये कुछ ना कुछ हमारा ना, हम कुछ ज़हनी आजमाइश का टच इसमें कुछ देते ही रहते हैं। दिखाएं जी स्क्रीन पर इनको क्या हमने इनसे जो है वो पूछना है। हाँ या अल्लाह। हाँ, नंबर तो जो है वो नहीं करते, बस ये एक फ़ायदा है। तो इसलिए गलतियाँ आपको 4 करने की इजाज़त है। तो अब एक ये मुकद्दस कोई भी जो है मकाम है। हाँ, ये कोई कसौटी नहीं हो रही जो आप पूछ रहे हो। आपने सिर्फ अल्फाज या आता है इसके अंदर, या बताएं भाई। इसका मतलब ये 0 लग चुका है कि वाव आता है। मुझे लगता है सारी एक साथ ही गलतियां कर देंगे। कोई थोड़ा सोचे तो सही, 25 सेकंड किस लिए दिए जा रहे हैं। अब ये तो पता हो ना ये है क्या? मकाम है, चलो मुकद्दस मकाम है। और मैं ये उम्मीद, बल्कि उम्मीद क्या मुझे है कि आप वहां गए हुए हैं। मीम आता है इसमें? मीम, या अल्लाह, थोड़ी भी नहीं आता जी। थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि ये सीट तो बहुत आसान है, अभी पता चल रहा होगा आसान है। देखिए मेरे लिए तो यूं तो आसान है अगर आप कहें, क्योंकि हारने से अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरता ही नहीं हूँ। डरता नहीं हूँ, सही बात है। तो ये जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा, ये यूं समझे कि राह है इसके अंदर। हाँ, अब आए कुछ किसी तरफ।
یہ یعنی یوں سمجھے کہ عموماً ہمارے یہاں اگر کوئی عمرے پر جائے تو ویسے ہمارے یہاں جاتے ہیں لوگ جو ہے وہ اپنا، کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ آخری فا ہے اس میں، فا، اللہ اللہ، فا، فے، عرفات۔ ارے واہ بھائی واہ، آپ کس اس لفظ پہ پہنچے کہ آپ کو کچھ اندازہ ہوا؟ دیکھیں جی، غوث اعظم کا مرید ہوں، سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہو ہی جاتا ہے کام۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ آپ کے لیے تیار کیا تھا اور اشعار کیے تھے سید صاحب، سید صاحب سے ابھی ہمارا کنیکشن نہیں ہے، تو جو چیز ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں تو وہ ہم پوری کر کر جاتے ہیں، لیکن ابھی نہیں، انشاءاللہ کچھ ارے سید صاحب ہے، دکھائیں بھائی سید صاحب، آ گئے، چلیں دکھائیں، سید صاحب کو بھی دکھا دیں، ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ اسکرین پر۔ سید صاحب آج آسان مجھے لگ رہا ہے، یعنی آپ شاید دیکھتے ہی پہنچ جائیں گے۔ جی لبیک۔ نہیں، یہ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بہروز بھائی نے عرفات کا ماشاءاللہ مکمل کیا ہے، تو آپ کی طرف سے ایک دعا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کے اسی سال عرفات کے میدان میں ہمارے سام بھی ہوں، حالت احرام میں حج کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ سید صاحب آپ کر دیں جو ہے وہ دعا کر دیں، ہمارے لے جائیں، اپنے ساتھ ہی لے جائیں، دونوں کے حق میں جو ہے وہ دعا کر دیں۔ آمین۔ انشاءاللہ سید صاحب سے اشعار بھی پوچھیں گے، اللہ پاک ہم سب کو مرشد کی طرف نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا سید صاحب ایک میسج جو ہے وہ یہ آیا تھا کہ ذہنی آزمائش، اچھا اب ہمارے ناظرین ہے نا میسج تو کر دیتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آتا ہے، ہم نے ان کو اوپن جو ہے وہ میدان دیا ہوا ہے، ذہنی آزمائش آؤٹ ڈور کے لیے ایک کنٹینر کہہ رہے ہیں کہ وہ بنا لیا جائے، اس سے پیسوں کی کافی جو ہے وہ بچت ہوگی، ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ یہ بنت جاوید اوکاڑا سے، تو کیا کہتے ہیں، یعنی وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف شہروں میں جاتے تو ایک ہی کنٹینر بنا لیں، یہیں سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا۔ اب ظاہری بات ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس سے متعلقہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارے لوگ اس پر ورکنگ ان کی موجود ہوتی ہے، کہاں کس چیز کا کتنا جو ہے وہ اپنا خرچہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو یہاں سے ساتھ لے جائیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں سے ہم رینٹ پر جو ہے وہ اپنا لے، تو یہ پوری جو ہے وہ اپنا کیلکولیشن ہوتی ہے۔ اب صحیح بات ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے شخص، یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے نا اکبر حسین بھائی، اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کہ یعنی بنیادی طور پہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ ایکسپینس کم کیسے ہوگا۔ جی، اگر تو چیز ساتھ لے کے جانے میں ایکسپینس کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تو ساتھ لے کے جانا چاہیے، اور اگر ایکسپینس کم اس میں ہو رہا ہے کہ ساتھ نہ لے کے جائے بلکہ جس سٹی میں جس ملک میں پہنچ رہے ہیں وہیں سے ہم رینٹ پہ لے لیں اور مل جاتی ہیں، تو پھر وہ دیکھا جاتا ہے۔ بنیادی چیز سہولت نہیں ہوتی، بنیادی چیز ہوتا ہے ایکسپینس کی کمی، اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن آتی ہے سہولت کی، کہ سہولت کس میں ہے، پھر وہ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ کہاں پہ ایکسپینس کو دیکھا جائے گا اور کہاں جو ہے نا سہولت کو دیکھا جائے گا۔ تو یقینی طور پہ ذہنی آزمائش کا جو سیزن چل رہا ہے، ہمارا 15واں سیزن چل رہا ہے، 15 سال سے یا اکیلے 15واں سیزن بہرحال چل رہا ہے، تو ایک ٹیم ہے جو پیچھے سے بنتی چلی آ رہی ہے اور ایکسپیرینس ہے، تو وہ ساری کیلکولیشن بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ ان کا بہرحال شکریہ کہ کوئی بھی سجیشن جو آتی ہے اکبر حسین بھائی آپ کے سلسلے میں آئے یا دعوت اسلامی کے کسی بھی پلیٹ فارم سے آئے، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ سجیشن دینے والے نے کچھ نہ کچھ سوچا ہے، اور بلکہ کچھ نہیں سوچا، بڑی خیر خواہی کے ساتھ سوچا ہے، اور اپنی سطح پہ رہ کر انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے۔ اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے، آپ کو بھی سہولت عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی میں اکبر حسین بھائی بہت سارے کام ایسے ہوئے ہیں جو آؤٹ آف دی باکس ہمارے پاس اس کے ایڈوائز آئی ہے، اور وہ ان افراد کی طرف سے آئی ہے جو یوں دعوت اسلامی میں کسی ایسے منصب پر نہیں ہے کہ جو فیصلہ کن منصب ہو، لیکن جب وہ ایڈوائز آئی اور اس کی فیزیبلٹی دیکھی گئی، اس کو جانچا گیا، تو محسوس ہوا کہ نہیں ایڈوائز درست ہے، اور پھر ہمارے بڑوں نے الحمدللہ اسے اپلائی کیا۔ آپ یہ جس ایڈوائز پر بات کر رہے ہیں، ہمارے یہ سلسلے میں ایک میسج آیا تھا ہمیں نہیں پتا کس کا، ایک عرصہ پہلے، کہ عبدالحبیب بھائی سے آپ فلاں کلام جو ہے وہ ریکارڈ کروائے اسٹوڈیو۔ عبدالحبیب بھائی کا تو کوئی یہ تھا نہیں نا، وہ بیانات وغیرہ، ہم نے آگے میسج فارورڈ کر دیا، بس وہ قبولیت کی کیا گڑیاں تھی، تو وہ ریکارڈ ہو گیا، سلسلہ ہی چل پڑا۔ ہاں، تو وہ آج عبدالحبیب بھائی کے تو وہ بعض تو ایسے ایسے کلام میں نے شوق مدینے جاوردہ یا اس کے غوث پاک کی منقبت، وہ ملینز کے اندر جو ہے وہ اپنا وہ دیکھی گئی۔ یہاں پہ اجازت ہے کچھ؟ ارے آپ یہاں پہ دیکھیں، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص آپ کے سلسلے کے ویورز کو ایک امید افزا
ایک خوشخبری والی بات عرض کرتا ہوں جو سب کو رکھنی چاہیے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، پلیٹ فارمز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم کوئی ایڈوائز دیتے ہیں، کوئی سجیشن دیتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں رپلائی بھی نہیں آتا، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے خیر خواہی کے ساتھ اپنی ایڈوائز دی ہے، تو ہمارا جو اجر ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ محفوظ ہو گیا۔ ب دیکھیے اگلا اسٹیپ کہ اگر آپ کی ایڈوائز پازیٹیو ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ آپ تو ایڈوائز دے کے بھول گئے، کیا پتہ وہ بھی بھول گئے ایڈوائز دے کے، اور انہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ میری ایڈوائز پہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب معلوم ہے کہ اللہ کو سب معلوم ہے کہ کہاں سے بات آئی، کس نے پکڑی اور کیسے آگے چلی، اور پھر انشاءاللہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو بعض اوقات یوں فیلنگ آتی ہے کہ نہیں بہت سارے لوگ ایڈوائز دے رہے ہوں گے، بہت رش ہوتا ہے، نمبر اٹھتا نہیں ہے، واٹس ایپ سنتے نہیں ہیں، رپلائی آتا نہیں ہے، سلسلے میں بھی نہیں پڑھا جاتا، تو نو ٹینشن، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیا پتہ ہمارا چھوٹا سا ایک 4 جملے کہہ دینا، 4 لفظ بول دینا کہیں پہنچ جائے۔ یہ جس پس منظر کی اکبر حسین بھائی نے بات کی، ہو سکتا ہے اس سلسلے میں انہوں نے یہ میسج پڑھ کے سنایا بھی نہ ہو، لیکن جو متعلقہ فرد تھے رکن شورا حاجی عبدالحبیب الطاری وہاں تک پہنچ گیا۔ تو ایسے ہی آپ بھی اپنی نیت رکھیں، اور صرف مدنی چینل کے لیے خاص نہیں ہے، جب بھی کسی مسلمان کی خیر خواہی پہ مشتمل کوئی بات ذہن میں آئے تو اس تک پہنچا دیں، اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو انشاءاللہ اگر قبول نہیں ہوئی تو بھی ثواب ملے گا، اور قبول ہو گئی اور ثواب والا کام ہوا تو پھر تو صدقہ جاریہ بن جانا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مہروز بھائی دکھائیں جی سید صاحب کو بھی اسکرین پر، اور اشعار کا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ دکھائیں، اور سید صاحب انشاءاللہ جو ہے وہ پہنچیں گے آج جلدی مجھے لگتا ہے۔ جی سید صاحب دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ ہمارے لیے کیا لائن دیکھتے ہیں ذرا۔ مہروز بھائی آپ کو بھی اجازت ہے، بلے بتائیے گا نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے سید صاحب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے نظر آ رہا ہے، مطلب یہ بال سی نظر آ رہی ہے، نیٹ کا مسئلہ ہے؟ نہیں نیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسی طرح سے وہ باؤلز ہے۔ ہاں یہ آپ سویا ہوا ہے کوئی؟ ہاں آ گیا، سمجھ آ گیا، مہروز بھائی کو سمجھ میں آ گیا، باپو کو بھی آ گیا۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں صحیح پہنچ رہے، اچھا کلام تو صحیح پہنچ گئے، نہیں وہ تو نہیں، ہاں میں اس شعر کی طرف قریب پہنچ گئے۔ ہاں ساتھی ایک بغارے ساتھی، یہ آپ سونا پاس ہے سونا بن ہے، نہیں باپو پہلا اسٹیپ لیں، آپ سیڑھی کے 4تھے 5ویں زینے پہ چڑھ رہے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ ماشاءاللہ، یہ سید صاحب یہ ہم نے نہیں بنایا تھا، میں نے وہی کہا، یہ بھی ناظرین میں سے کسی نے یہ امیجز وغیرہ ہمیں دی تھی اس دور میں جب حاجی امین ہمیں سینڈ کیا کرتے تھے، تو اس میں سے کسی نے یہ ہمیں بنا کر دی تھی، تو ذرا سنا دیں آپ یہ، اب جیسے بھی ہے وہ آڈیو وہاں تو وہ نہیں ہے نا مائک۔ سونا جنگل رات اندھیری چائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں جی ہم آپ کو ایک کلپ اب دکھانے جا رہے ہیں، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ اشعار سے متعلق عبدالحبیب بھائی نے ذہنی آزمائش میں کچھ کلام جو ہے وہ کیا تھا، کچھ ان کا واقعہ بھی بیان کیا تھا، پھر کچھ ان کے اشعار پڑھے گئے تھے، ماشاءاللہ بڑا ایک زبردست ماحول تھا، تو ہمیں میسج آیا تھا کہ آپ اس کلپ کو دکھائیے گا، تیار کیا، یہ دیکھتے درس سنیں گے اور جواب دیں گے۔ کیا بات، طرز پھر سنیں گے، طرز میں سنائیں، طرز میں سنائیں۔ تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ، دلم پز مردہ سے سیاہ یا رسول اللہ، فرسودہ جا پارا
سے ہجرا یا رسول اللہ تلم فرسو سجا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پج مرگا بارا سے سیا یا رسول اللہ. یہ وہ عظیم الشان کلام ہے ناظرین. دنیا بھر میں شاعر کلام لکھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے، مگر کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جن کو بارگاہ رسالت سے قبولیت کی سند مل جاتی ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں. میرا یہ موضوع نہیں مگر میں اشارہ دے دیتا ہوں، بہت ساری کنفیوژن بھی دور ہو جائیں گی کہ برسوں پہلے، صدیوں پہلے کے ایک بہت بڑے عالم دین عشق رسول کے عالم میں جب کلام لکھتے ہیں تو ہر شعر میں یا رسول اللہ لکھتے ہیں، ہر شعر میں یا رسول اللہ لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا رسول اللہ کہنا یہ اولیاء کا طریقہ، یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے. صحابہ کرام بھی عرض کیا کرتے، اولیاء کرام بھی عرض کیا کرتے. اور اس کلام کو جب آپ نے لکھا، کمال کلام ہے، کمال. اگر اس کے معنی کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں یا سنیں تو شاید اپنی آنکھوں پر آنسو پر آپ قابو نہیں پا سکیں گے. آپ لکھتے ہیں تنم فرسود جاں پارا زعسیاں یا رسول اللہ دلم پج مرد آوارا زعسیاں یا رسول اللہ. حضور آپ کے ہجر میں میرا دل، میرا جسم پارا پارا ہو گیا ہے، گناہ بڑے ہو گئے ہیں اس لیے دل بھی مردہ ہو گیا ہے. جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ. حضور آپ جب میرے گھر تشریف لائیں، مجھ گناہگار پر کرم فرمائیں گے تو آپ کے نالین کے نقش پر جامی اپنی جان قربان کر دے گا. چو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ. حضور جب قیامت کے دن آپ اپنا بازو پھیلائیں، شفاعت کے لیے بازو پھیلائیں گے، حضور اپنے غلام جامی کو بھول نہ جائیے گا. بڑے عشق کے عالم میں یہ کلام لکھا اور اب نیت یہ کی کہ مدینہ منورہ جانا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں جا کر سنانا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے جب ارادہ کیا تو مدینے کے گورنر کے خواب میں نبی پاک تشریف لائے اور فرمایا جامی آ رہا ہے، اس کو روکو. مولانا جامی کو گورنر مدینہ نے گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا. دوسرے دن پھر نبی پاک خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے جو تم نے اسے جیل میں ڈال دیا ہے. جامی نے ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر وہ کلام اس نے آ کر میرے روزے پر سنایا تو مجھے اپنے مزار سے باہر آنا پڑے گا. یہ کیسے لوگ تھے ہیں، کوئی جانے کے لیے ترس رہا ہے، کسی کو آنے سے روکا جا رہا ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ مولانا جامی کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمیں بھی نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری عطا فرمائے. وہ جو پنجابی نعت ہم پڑھتے ہیں نا، میری جامی ورگی ٹور نہیں، حضور میرے پاس تو مولانا جامی جیسی نعت بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں سچا عاشق بھی بنا دے اور ان کے صدقے ہمیں مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. میں چاہوں گا یہ مقطع جو ہے بڑا خوبصورت مقطع ہے جو آپ نے التجا کی ہے کہ حضور جب قیامت کے دن اپنا بازو پھیلائیں شفاعت کا، ہمیں بھول نہ جائیے گا. چو بازو اے شفاعت رہا، چو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہگارا چو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن محروم جامی را یا رسول اللہ مکن محروم جامی را یا رسول اللہ محروم جامی را یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. مہروز بھائی، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ مزار شریف ان کا
مدنی چینل کے ناظرین سوچیں یا بتا دوں؟ آپ نے مجھے بتایا، واقعی مجھے بھی جو ہے وہ ہے وہی ہرات، افغانستان کا صوبہ ہے ہرات، وہاں ان کا مزار شریف ہے، مولانا جابر رحمۃ اللہ علیہ۔ 500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کے انتقال کو، لیکن دیکھیں ان کے اشعار نے ان کو زندہ رکھا ہوا۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی شمع ہے کہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس شمع کی روشنی ختم نہیں ہوتی، کیا بات ہے، زمانے کو منور کرتی رہتی ہے۔ اکبر حسین بھائی، میرے پاس آپ نے ایک ذمہ داری لگائی ہے، کچھ میسیجز ہیں ہمارے پاس فیس بک لائیو پر بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جا رہا ہے، وہاں پہ کچھ ریکویسٹیں آئی ہوئی ہیں۔ جناب حافظ محمد رؤوف احمد اتاری صاحب ہیں فیصلہ آباد سے، اور بھائی یہ تو شکایت کر رہے ہیں کہ بھائی میں فیس آپ کی ادا کر دیتا ہوں لیکن آپ میری فرمائش پوری نہیں کرتے، میں قافلے سے ہو کر بھی آ گیا ہوں۔ اکبر حسین بھائی آپ کو مخاطب کیا انہوں نے، اور ان کی فرمائش یہ تھی کہ سلمان مدنی کی آواز میں کلام سنا دیں، ٹوریا ٹوریا جا فریدہ۔ تو دیکھیں آپ، بس تو میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی فرمائش پوری نہیں ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ اپنا کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے مدنی قافلہ وہ نہیں، انہوں نے یہ مجھے یاد ہے، اور یہ باقاعدہ سفر کر آئے تھے اور انہوں نے بتایا بھی تھا، اور اصل میں جہاں انہوں نے یہ کہا تھا نا سلمان بھائی کا، تو وہ ہم نے وہاں تلاش کیا، ہمیں وہاں نہیں ملا، لیکن گزشتہ کچھ ہفتہ پہلے سلمان بھائی جو ہے وہ یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام میں آئے، تو وہاں ان سے فرمائش کی گئی ہوگی، تو وہاں پڑھا، تو الحمدللہ وہ ہم نے نکالا، اور آج ہم نے سلسلے کا حصہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ ہاتھوں ہاتھ شکایت دور ہو رہی ہے، شکایت بھی دور ہو رہی ہے، قافلے میں سفر کر آئے مدنی فیس ادا کر کے، اور الحمدللہ ویسے تو جاتے ہی رہتے ہیں قافلے، لیکن بالخصوص اہتمام کے ساتھ اعلانات ہوئے تھے 23، 24، 25 تاریخ کی چھٹی ہے، قافلے سفر کر رہے ہیں، جو سفر کر چکے ہیں یہ ان میں چلے جائیں، نہیں تو آپ کے قرب و جوار میں جہاں دعوت اسلامی والوں کے قافلے آئے ہوئے ہیں تو آپ بھی وہاں جائیں، درس فیضان سنت میں شرکت فرمائیں، صلاۃ و سنت کی تحریک دعوت اسلامی، عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس سے پہلے اپنی فرمائش سنتے ہوئے جائیں۔ جی فرمائش سنتے ہوئے جائیں۔ کسے نال وفا کی دنیا میں باری، کسے نال وفا کی دنیا میں باری، ایتھے کسے دے پیر میں لگے سب ٹر گئے واری واری، فریدا ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا ٹریا جا، ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا ٹریا جا، ایتھے دل نہ لا، فریدا ٹریا ٹریا جا، دنیا میں دل مت لگاؤ۔ آگے آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا، انسان کا غفلت کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، اولیاء کا انداز بھی آپ دیکھیں، نصیحت کرنے کی بات، ان کے دم قدم سے تو دامن سے وابستہ ہو کے غیر مسلم مسلمان ہوئے، مسلمان ولایت کے مسافر بنے، لیکن آپ کیسے اپنے آپ کو مخاطب کر کے ہمیں بات سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اٹھ فریدا ستیا تے ڈالی لگ گئی دور، اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گئی دور، فریدا ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا ٹریا جا، ایتھے دل نہ لا، فریدا ٹریا ٹریا جا۔ ماشاءاللہ سید صاحب موجود ہیں تو زیارت جو ہے وہ کروائیں۔ ایک میسج آیا تھا حاصل پور سے، کہتے ہیں کہ ریشم بازار میں مکتبہ کنز الایمان کے نام سے مکتبۃ المدینہ کی کوئی برانچ ہے، میں نے وہاں سے بک خریدی مگر نہ تو نمبر لیا گیا اور نہ ہی نام لیا گیا۔ آپ گھبرائے نہیں، میں نے دیکھا مہروز بھائی ایکٹیو ہو گئے، یہ سمجھ رہے ماہنامہ فیضان مدینہ کا تعلق ہے، تو یہ سید صاحب کیا ہے، یہ کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ جی مہروز بھائی کیا کہتے ہیں، کیوں کیا گیا ایسا مہروز بھائی؟ نہیں میرے آقا یہ ان کا تعلق نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ جو ذہنی آزمائش میں مدینہ والوں کا ہے، تو اگر وہ ذہنی آزمائش قرآن عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ رش کی وجہ سے انہوں نے نہ لیا ہو۔ نہیں میں سید صاحب میں بتاتے ہیں ان کو پوچھیں کہ ماہنامہ قرآن ماہنامہ کی اپنے ذہنی آزمائش کی قرآن عظیم میں ہمارا نام شامل کرنا ہے تو ہمارا نام اور نمبر لے لیں، ہمیں بل دے دے باقاعدہ، یعنی ان کو خود ہوتا تو بل کی 2 کاپیاں بنتی ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا،
अच्छा, असल में ये था, अगर मैं उन्होंने नहीं लिया, वो भूल गए, तो इनको बताना चाहिए। हाँ, मैं मेहरोज भाई करता हूँ। हाँ, आप सवाल ना रिपीट करें, अच्छा, वो तो हो गया। ठीक है। असल में देखें, जो भी हमारी पॉलिसीज ऐसी अनाउंस होंगी, चाहे माहनामे के हवाले से हो, चाहे मकतबतुल मदीना के हवाले से हो, चाहे ज़हनी आजमाइश में हो, मदनी मुज़ाकरे में हो, या आपका मदनी चैनल के जरिए से अनाउंस होंगी, तो वो मकतबतुल मदीना की जो ऑफिशियल्स हमारी शॉप्स हैं, वहाँ से वो आपको सहूलत हासिल होगी। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दीगर पब्लिशर्स भी हैं, दीगर मकतबे भी हैं, बाज़ औक़ात प्राइवेट मकतबे होते हैं, वो मकतबतुल मदीना का सामान रखते हैं, लेकिन वो सहूलतें नहीं दे सकते। मकतबे से। बस समझ में आ गया, माशाल्लाह। ये आपने जबरदस्त जो है, ये देखे ना, आज आपकी वजह से जो है, अब हम चल रहे हैं, कुछ आपको कलाम भी जो है वो अपना सुनाने हैं। एक किड्स मदनी चैनल के हमारे नातख्वा है उबैद भाई, उन्होंने एक कलाम जो है वो पढ़ा था, उसकी फरमाइश काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। अपना गम या शहे अंबिया दे दो, दीजिए। आइए देखते। अपना गम या शहे अंबिया दीजिए, चश्मे नम या हबीबे खुदा दीजिए, चाक सीना शहे दूसरा दीजिए, कल्ब बेचैन या मुस्तफा दीजिए, अपना गम या शहे अंबिया दीजिए, चश्मे नम या हबीबे खुदा दीजिए, मुझको आका मदीने बुला लीजिए, और मेहमान अपना बना लीजिए, मुझको आका मदीने बुला लीजिए, अपना मेहमान और मेहमान अपना बना लीजिए, बुलवा के जलवा दिखा दीजिए, मेरा सीना मदीना बना दीजिए, दर पे बुलवा के जलवा दिखा दीजिए, मेरा सीना मदीना बना दीजिए। माशाअल्लाह। एक मैसेज जो है वो अपना आया था कि फेरोज भाई से भी जो है वो अपना कोई पंजाबी वगैरह के, तो ये कौन है फेरोज भाई? ये मुझे लगता है ये हजरत महरोज ही होंगे जिनको जो है वो, तो भाई आपका नाम महरोज है ना? महरोज मदनी। मेरा नाम बिल्कुल महरोज है। और अकबर से में प्रॉब्लम रहती है, पहले तो खुद मुझे भी ना एक ये साइकी थी। मैं अपना नाम भी महरोज नहीं बताता था। मुश्किल होता है, याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन अब तो खैर महरोज ही बताता हूँ। तो अक्सर और बेशतर ऐसे ही होता है, कोई फिरोज कह रहा होता है, कोई बहरोज कह रहा होता है, कोई बहजाद कह रहा होता है, और कोई शहरोज भी कह रहे होते, तो फिर उनको तो मैं बताता हूँ शहरोज में अबू शहरोज हूँ, अलबत्ता महरोज हूँ। और अभी एक चुटकुला हुआ मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए अर्ज करूँ, एक जगह मैं गया हुआ था, तो मुझसे पूछा, तो किसी ने अपने रिश्तेदार से मिलाया, तो उन्होंने पूछा था आपका नाम क्या है? तो मैंने बोला मेरा नाम महरोज है। कहते क्या नाम है? तो बड़ी उम्र के थे जरा वो, तो मैंने बोला महरोज नाम है। कहते अच्छा, मैं आपको ना महबूब कहूंगा। तो अब वो इतना वो थोड़े सीधे साधे आदमी, मतलब ठीक है जी आप यही कह लो, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या बात है, तो आप ये कह लो। आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं।
ایک عابد شاہ صاحب جو ہیں ہمارے کڈس مدری چینل پر بھی پروگرام کرتے ہیں، تو امیر سنت کی موجودگی میں عید کا موقع ہے کہ میسیج کیا تھا کہ کچھ اشیاء رکھی گئی تھی اور کچھ اسلامی بھائیوں کو بلا کر اس کا عربی نام ان سے جو ہے وہ بلوایا گیا امیر سنت نگرانی شورا کی موجودگی میں، اور وہ کس طرح کا منظر تھا آئیے وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ ابھی ہمارے پاس جو ہے ادھر اسٹوڈیو میں چند چیزیں موجود ہیں، اور یوں ہوگا کہ یہاں سے اسلامی بھائی آئیں اور اس چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے جواب درست دے دیا تو وہ چیز ان کو تحفے میں پیش کی جائے گی، اور اگر وہ نہیں بتا سکے تو پھر وہ رکھ دی جائے گی، اور اگر نہیں آیا تو ہم ان کو 3 اشارے بھی دے دیں گے کہ اس کو عربی میں یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آگے کی جانب پڑھتے ہیں۔ تو پہلے کس کو بلا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ماشاءاللہ آڈینس سے بلائیں۔ یورپ سے بھی کچھ اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں، صحیح 12 ماہ کا سفر کیا ہوا ہے ماشاءاللہ انہوں نے، یہاں کا کچھ کورس کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یورپ میں مختلف ممالک میں جا کے نکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے۔ آ جائیے سر، سید صاحب سے شروع کرتے ہیں، سید رضوان شاہ صاحب سے۔ یہ ہم آپ کو ایک آسان سا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قلم، ٹھیک ہے جی، یہ پکڑیے۔ اب آپ بتائیے قلم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلم، آپشن دے دیں۔ نہیں، پہلے جو انہوں نے کہا وہ صحیح ہے، انہوں نے آپ کو آپشن دے دیا۔ سید صاحب کو جی ان کی ٹیکنیک ہے، جی آپ جی قلم، آپ نے جواب دیا قلم کہتے ہیں، اور اس طرح چینج کرنا ہے کچھ دوسرے، یہی اوکے، آپ نے عطا فرما دیا تو چلیں جی۔ ماشاءاللہ قلم جو ہے جی امیر آپ نے پہلے سے بول دیا کہ یہ قلم ہے، اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں۔ خیر یہ بھی ایک وہ کنفیوز کرنے والا انداز ہی ہے، لیکن جواب درست ہے، اور یہ قلم آپ کو تحفے میں پیش کیا۔ سبحان اللہ، مبارک ہو۔ اب ایک اور اسلام میں آئی، یہ انگور آپ کے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے بتانا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ جی آپشن دے دیں، آپشن دے دیں۔ شروع میں مدینے جائیں گے، وہاں پہ تو یہ عربی پورا ایک علاقہ ہے اس نام کا، پہلے وہاں باغات تھے اس کے، اب اس کے نام پر ایک پورا علاقہ ہے مدینہ شریف میں، ہم رہے بھی ہیں وہاں الحمدللہ۔ میں آپ کو اشارے دینے لگوں، ٹھیک ہے، رومان، پینب، کروس، اس 3 میں سے ایک درست ہے۔ رومان، پینب، کروس۔ رومان، مطلب آپ جو بول رہے ہیں آپ ان سے درست ہے نہیں ہے، آپ جو بھی طریقہ کار اس کے مطابق، یہ نہیں ہے، چلے اب 2 رہے گئے، چلو تیسرے میں تو ہی جائے گا۔ انب، انب، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اس وقت؟ انگور، عربی میں انب، جواب درست ہے۔ تو یہ سارا جائے گا بابو، سارا یہی کتنا پلیٹ سمیت، پلیٹ تو آپ اس کو بعد میں لے گا، یہیں رکھ شاپر یہ آپ کے جس میں یہ انشاءاللہ پیش کریں گے، انشاءاللہ یہ لے کے جائیں گے، ضرور لے کے آئیں گے۔ بنا بیا مدینہ شریف میں ایک دور میں وہاں انب یہی باغات تھے انگوروں کے، تو اب وہ باغات تو چھپا دیے گئے، وہاں عمارات وغیرہ، تو اس کا نام جن ہم نے وہاں مکان عالی شان میسر آیا تھا، میں اس علاقے کا نام ہی انابیہ، ہو سکتا اب بھی ہوگا وہ انابیہ۔ ٹھیک ہے جی، کھجور، اچھا اس کو کچھ لوگ کھجور بولتے ہیں، کھجور بولتے ہیں، جو ہمیں سن کیا کھجور، کھجور پیش نہیں ہے کھا پر، ٹھیک ہے، کھجور۔ جی تمرون، تمر، آپ کا تو لہجہ بھی وہی والا آ رہا ہے، عربی والا۔ اچھا کیا ہے؟ تمر، آپ سب چیزوں کے نام بتا عربی ہے، عرب بحرین صاحب، بحرین ہے تو مطلب اردو اسپیکنگ نیشنل ہے وہاں کے، ماشاء اللہ۔ یہ تو بغیر آپشن لیے، یہ تو اور بھی چیزوں کے شاید نام بتا دیں۔ ہاں ان کو تو ذرا ابو یہ سب لے جاتے ہیں، جو بولتے ہوں گے یہ بولیں گے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تمارون، 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 تمارون،
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है हमारा सिलसिला। यानी नाजरीन, अब ये पता नहीं 1 साल ये पहले कब की जो है वो अपना ये हुई है, नाजरीन को याद होगा, किसी ने लिखा हुआ होगा या कहीं पर वो मैसेज कर दिया कि हमें जो है वो दिखाएं। तो ये इस तरह की चीज़ें हम निकालते हैं। हमने आपका सर वो जो अमीर सुन्नत के साथ आपका वो जो वाक़या हुआ था ना, वो भी हमने चलाया था, बल्कि वो तो एक आपने कोई खुले आँख में कोई वाक़या बयान कर दिया था। वो क्या था वो है, किसी को आप जानवर वानवर का वो जो बच्चा, आप बच्चे दिखाने के हवाले से वो वाला। हाँ क्या बच्चे ने कोई फरमाइश कर दी थी कि ये देखना है, या इस तरह का कोई था, वो हमने दिखा दिया। मेरी बेटी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल की हो गई। ठीक है। वो जब 3-4 साल की थी ना, तो हमारे महल्ले में था किसी घर में शेर पला हुआ था। वो कहती थी मुझे शेर का बच्चा ला दो। चलो, तो उसकी जिद थी, बहरहाल वो सेट किया किसी न किसी तरीके से। अब तो चले जी, आपको जो है एक कलाम जो है वो सुनाने जा रहे हैं। एक काफ़ी अर्सा पहले ये है, वैसे उन दिनों में जब लॉकडाउन था तो अशफाक भाई ने ये कलाम जो है वो निगरान शूरा की मौजूदगी में एक सिलसिले में पढ़ा था। उसकी फरमाइश हमसे की गई थी और ये कहकर की गई है कि हम अब मैसेज करते रहते लेकिन आप हमारी फरमाइश पूरी नहीं करते। और वो ये है, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। तो ये असल में उस वक्त सिचुएशन ही कुछ इस तरह की जो है वो बनी हुई थी, तो उस वक्त पढ़ा गया था। आइए सुनते हो। जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हम वफा है मना के ला, महरूम कर दिया हमें जिनसे निकाह ने, महरूम कर दिया हमें जिनसे निकाह ने, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, ऐ मदीने की हवा दिल मेरा अफसुर्दा है, ऐ मदीने की हवा दिल मेरा अफसुर्दा है, सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका मेरा, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हम मना के ला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, हमारे सिलसिले का फॉर्मेट ही महरोज भाई ऐसा है कि कभी हम मतलब झुमाने वाले कलाम होते हैं, कभी इस तरह रिक्कत भरे होते हैं, कभी फिर और तरह की गुफ्तगू जो है वो चल रही होती है। तो नाजरीन से जो है वो अपना ये अर्ज़ करूँगा, माहनामा फैज़ान मदीना के हवाले से कुछ सवालात अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है। तो हमारे पास महरोज भाई का अगला हफ्ता भी जो है वो अपना मौजूद है, क्योंकि सैयद साहब उस वक्त भी बाहर ही होंगे। तो इंशाल्लाह मज़ीद सवालात करेंगे। तो महरोज भाई भी जो है वो यूँ समझे कि हमने इनकी माहनामा फैज़ान मदीना अभी तक किसने बुक करवाया नहीं करवाया, लेकिन
ہم نے اس سلسلے میں آپ کی اگلے ہفتے کی بکنگ آپ سے جو ہے وہ کروا لی ہے۔ چلے جی، ایک میسیج آیا کہ ایک ادران شیخ بھائی کا ایک کلام پڑا ہوا ہے مرحبا مکی مدنی، یہ سلمان بھائی کے پروگرام کے اندر یہ کئی ہفتوں سے جھلکیوں میں چل رہا ہے لیکن سلسلے میں نہیں چل رہا، تو آئیے چلا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب چونکہ سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے تو کوشش یہ ہے کہ ایک دو فرمائشیں مزید جتنی ہم پوری کر سکیں۔ ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ نگران شورا کے بیان سے پہلے ایک منقبت پڑھی گئی تھی امیر سنت کی، اور یہ ابھی ساؤتھ افریقہ میں مہروز بھائی ابھی الحمدللہ جو نگران شورا کا جدول تھا اور وہاں دستار بندی کا سلسلہ تھا جو اسلامی بھائی جنہوں نے درس نظامی پورا کیا تھا، تو اس سے پہلے یعنی بلالی اسلامی بھائی اور ایک غالب شید وہاں کے ہیں، تو انہوں نے یہ منقبت پڑھی گئی تھی اور اس کی ہمیں فرمائش کی گئی تھی، آئیے وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو سانس تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو سانس تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام
حق کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری رام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے قادری. ماشاء اللہ. یہ تھا ہمارے سلسلے کہ یہ گلدستے کہہ لیں کلپس کہہ لیں اس میں کلام اور ساری چیزیں جو ہم شامل کر پائے اور بہت کچھ ہے جو رہ گیا انشاءاللہ نیکسٹ سلسلوں میں اس کو جو ہے وہ شامل کریں گے. اور آج انشاءاللہ مہروز بھائی جو ہے وہ آپ ایک تو قرآن اندازی آپ نے کرنی ہے نا ٹھیک ہے ہم ڈیجیٹل انداز میں جو ہے وہ نام چلاتے ہیں اس میں آپ مدینہ بولیں گے بس صرف ایک یہ ہے اب وہ بہرحال آپ کو اختیار ہے. ایک وقت تھا کہ ہم نے آپ سے پوچھ کر ہی سید صاحب جو ہے وہ چل رہے تھے. ایک قرآن ہمارے یہاں 2 قرآن اندازیاں شروع ہو گئی تھی اور ایک قرآن اندازی جو ہے وہ تھی کہ 2 تبرکات کی تھی ایک ماہنامہ فیضان مدینہ کی تو اس میں فی الحال جو ہے وہ اپنا بریک آیا ہوا ہے تو وہ بلے بریک رہے کہ جس وجہ سے بھی ہے لیکن میں یہ کم از کم کہوں گا کہ آج آپ آئے ہو تو کیوں نہ جو ہے وہ آج کو ہم اگر 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں قرآن اندازیوں کو کہ ایک تو تبرکات ہے اور وہ جو بریک ہے اس کو عارضی بریک اس کا ختم کر دیں تو آپ آئیں تو ایک ماہنامہ فیضان مدینہ تو آج کے دن جو ہے وہ قرآن اندازی میں چلا ہی جائے. کہہ دیا تو ہو گیا چلے جی دکھائیں جی جو ہے وہ اپنا آج 2 دفعہ انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی اور اس دوران آپ نے جب یہ قرآن اندازی ہوتی وہ ایک شعر آپ سے پوچھا گیا تھا وہ ذرا بتا دیں کیا تھا شعر ذرا وہ بھی سنا دیں. دکھائیں جی اسکرین پر وہ قرآن اندازیاں چلتی رہیں گے آپ شعر سنا دیں. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور یہ بھی ان کا کرم ہے کہ مجھے شعر یاد آ گیا. اچھا ویسے کسی نے بہرحال مدینہ احمد رضا پپلا سے ٹھیک ہے یہ تو تبرکات انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا ہوں گے. اب دوبارہ قرآن اندازی جو ہے وہ کریں اب آپ کر دیں قرآن اب آپ کریں تاکہ وہ مانا. اچھا چلے میں کر دوں گا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو شعر سنا ہے یہ کیا آپ طرز میں سنا سکتے ہیں؟ دکھائیں جی اسکرین پر یہ قرآن اندازی. یاد نہیں ہے میں نے کبھی طرز میں مدنی چینل پر پڑھا. اچھا ویسے کبھی ویسے تو اپنے مطلب پڑھتے رہتے ہیں آتے جاتے میں یوں کبھی بیان وغیرہ کے دوران کبھی کوئی نہیں میں لے میں پڑھنا ہے ترنم میں پڑھنا جسے کہتے ہیں وہ ابتدائے دعوت اسلامی میں نے پڑھنا شروع کیا تھا. پھر لوگوں نے توجہ دلائی کہ آپ کی آواز ایسی میری آواز ایسی ہے کہ لوگوں کو نعت خوانی سے محبت ہونی چاہیے تو آپ نہ پڑھیں. اچھا مدینہ جی عمیر رضا اتاری لاہور سے یہ آج کے سلسلے کی برکت ہے انشاءاللہ حضرت تشریف لائے ہیں تو ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے وہ ان کو اس کی جو بکنگ کا سلسلہ ہے وہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو زندگی رہی آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں نہ پیار آپ کا مدنی چینل.